اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے آیات کے ترجمے اور اس کی الفاظ معنی یاد کیے تھے۔ آج ہم اس کی تمارین کریں گے اور ساتھ میں جو ایکسرسائز میں ورڈز کے میننگ دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اگر تو بچے آپ نے چیپٹر اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے تو ان تمام آیات کے ترجمے جو تمارین میں دیے گئے ہیں اور جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے آ چکے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں یہاں پر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا ورڈ دیا گیا ہے؟ اعدو، تیار کرو، اعدو، تیار کرو۔ لا یعجزونا، وہ تھکا نہیں سکتے، وہ ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو ترجمے میں اس کا میننگ پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا باقی اور میننگ بھی کیا ہے؟ وہ تھکا نہیں سکتے ہیں، وہ ہرا نہیں سکتے ہیں، یہ بھی اسی کے معنوں میں آتا ہے۔ یوفا، پورا پورا کیا جائے گا۔ جنحو، وہ مائل ہوئے، جنحو، وہ مائل ہوئے، للسلمی، صلح کے لیے۔ ایدہ، اس نے تائید کی، ایدہ، اس نے تائید کی۔ حسبک اللہ، تجھ کو کافی ہے اللہ۔ اب اسٹوڈنٹس، الفاظ کے معنی ہمیشہ میں بار بار فوکس کرتی ہوں اور بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شارٹ کویسچن پیپر میں آتے ہیں تو آپ کو شارٹ کویسچنز میں الفاظ معنی کے باقاعدہ کویسچن بنا کے پوچھا جاتا ہے۔ سپوز اگر آپ کو اس رکوع کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں تو اس رکوع میں جو آپ نے ورڈز پڑھے ہیں ان کے کوئی سے بھی ورڈز وہ لے کر ان کے میننگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جو کہ شارٹ کویسچن آپ کا 2 مارکس کا ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں یا مندرجہ ذیل الفاظ کا معنی بیان کریں، اور الفاظ آپ کو دے دیے جاتے ہیں یوفا، اور دوسرا ورڈ آپ کو دے دیا جاتا ہے للسلمی۔ اب آپ ان کے دونوں کے میننگ لکھیں گے تو آپ کو 2 ورڈز کے ساتھ 2 مارکس مل جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میننگ اگر آپ ایکوریٹ لکھیں گے تو ہی آپ کو مارکس ملیں گے، اگر آپ میننگ ٹھیک نہیں لکھیں گے تو آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے۔ تو یہ پیپر میں بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں جس میں الفاظ کے معنی آپ سے شارٹ کویسچنز میں پوچھے جاتے ہیں۔ سم ٹائم آپ سے MCQs میں بھی پوچھا جاتا ہے، کسی ورڈ کو ملٹیپل چوائس کویسچن میں رکھ کر اس کا میننگ پوچھا جا سکتا ہے، تو جب آپ کو میننگ آتے ہوں گے تو ہی آپ ان میننگ کو بتا سکیں گے، لہٰذا ان میننگز کو اچھی طرح سے آپ یاد کیا کریں۔ اگلا کویسچن آ جاتا ہے ہمارا اگلا کویسچن ہے کہ تمارین میں ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اب اگر آپ نے پریویس لیکچر سنا ہوگا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے آیت نمبر 2 میں کیا احکامات دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے، گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، زور سے، طاقت سے جو ہے وہ کفار کے مقابلے کے لیے مستعد رہنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا کہ خدا کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور اس کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے ہو تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی۔ تو لہٰذا جہاد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو کیا کیا حکم دیا گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے فوج کی جمعیت سے، مطلب زور سے اور طاقت سے خود جو ہے وہ تیار رہنا ہے، اور ساتھ میں گھوڑوں کے تیار رکھنے سے دشمن کے مقابلے کے لیے مستعد رہنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیات ہیں جن کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ یہ آیات ایسے ہی ہیں جیسے آپ چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ یعلمهم۔ اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، ما جو استطاعتم تمہاری استطاعت ہو، تم طاقت سے، زور سے، من قوتی طاقت اور زور سے، من رباط الخیلی اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، ترہبون بھی ہبت بیٹھی رہے گی اس سے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین اور اس کے سوا دوسروں پر، من دونہم ہبت بیٹھی رہے گی، لا تعلموہم جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے، زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اس سے خدا کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا ان لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو مگر خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی۔
آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی انہوں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں دیا ہے، یہاں پر آیت میں جہاں بریک آ رہا ہے وہاں پر آیت کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے جب بھی آپ آیات کے ترجمے یاد کریں آپ ان بریکس کو لازمی دیکھا کریں، جہاں پر آیت جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آیت کا پارٹ ایک کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہاں تک ترجمے کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس کے اگلے حصے کی طرف چلیں، تاکہ جب پیپر میں بھی آپ سے آیت کا ترجمہ پوچھا جائے تو آپ رٹے بازی میں یہ نہ کریں کہ ضرورت سے زیادہ ترجمہ لکھ دیں یا ضرورت سے کم ترجمہ لکھ دیں۔ آپ کو وہی اتنا ہی ترجمہ لکھنا ہے جتنے کے آیات میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگلی آیت ہے هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تمہاری مدد کی قوت سے، وبالمؤمنین اور مومنوں سے، والف اور الفت ڈال دی، بین قلوبہم دلوں میں، لو انفقت اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ما نہیں، الفت الفت پیدا کرتے، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، الف بینہم ان میں الفت ڈال دی۔ اب یہاں پچھلی آیت کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت کا انہوں نے لیا ہے آیت نمبر جو آپ کی 22 تھی، 62 آیت جو تھی آپ کی، آیت نمبر 62 کا سیکنڈ پورشن لیا گیا تھا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، یہ اس آیت کا ایک حصہ۔ اور پھر اگلی آیت کا ترجمہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن خدا نے ان میں الفت ڈال دی۔ اور اگلی آیت کا بھی جو ترجمہ دیا گیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پہلے بریک تک ہی دیا گیا ہے، اس سے آگے آیت کے ترجمے کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا آپ نے ترجمہ یاد کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے، جب بھی آپ چیپٹر یاد کریں کہ پیپر میں جب اس کا کوسچن آتا ہے آیات کے ترجمے لکھنے کے لیے تو یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور ہر 4 نمبر کے آیات کے ترجمے آپ نے 2 لکھنے ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں آپ کو یہ آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کا بڑے اچھے اور واضح انداز میں پتہ جب چلے گا تبھی آپ اس کا ترجمہ لکھ سکیں گے۔ تو جب بھی آپ ترجمہ یاد کریں گے آپ نے لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ بار بار اس بات کو میں دہرا رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آیت نمبر 3 ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک کافی ہے، اللہ اللہ ومن اتبعک، اور جو پیروی کرتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، تو اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے اس الفاظ کے معنی جو یہاں ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں یہ اپنے رجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ تمارین کی جو کوسچن آنسرز ہیں یہ بھی آپ نے اپنے رجسٹر کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ ترجمہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، رکوع کا ریٹن کام آپ کی تمارین اور میننگز ہی ہوں گے جو کہ آپ اپنے رجسٹر پہ نوٹ کریں گے، تاکہ اپنی رائٹنگ پر بھی فوکس رکھنا ہے۔ الفاظ کے لکھنے میں آپ کے جو ہے وہ نیٹنس آنی چاہیے، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، املا کی درستگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنی املا کو بالکل بھی خراب نہیں ہونے دینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام ورڈز کی میننگ اور کوسچن آنسر سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب مجھے آپ اجازت دیں گے، نیکسٹ ویک میں اپنے اگلے لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور بالکل اس ویک میں عید الاضحیٰ بھی جیسا کہ آ رہی ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید الاضحیٰ مبارک، اور آپ یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ عید آپ اور آپ کی فیملی سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ویک میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔